مفتی صاحب اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں توحید پرستوں کی کیا صفات بیان کرتے ہیں. اللہ توحید پرستوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں, جب اللہ کے علاوہ معبودوں کا ذکر ہوتا ہے ٹینشن میں جاتے ہیں. مشرک جب اکیلے اللہ کا ذکر ہو تو ٹینشن میں جاتا ہے. اللہ کے علاوہ بھی مزاروں کو ملا لیں آپ صاحب میں اور یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا فلاں مدد تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ کہتے ہیں بے ایمان آدمی جو ہے نا, یہ اللہ کے الفاظ ہیں بھائی, میں نہیں کہہ رہا. لا یؤمنون بالآخرہ کا مطلب بے ایمان. جو بے ایمان لوگ ہیں جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, صرف اللہ, تو ان کے دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے. دل ویسے تنگ ہو جاتے ہیں, یار یہ صرف اکیلا اللہ کا, صرف اللہ کو پکارے یار, یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو مزہ ہی نہیں آیا, تو جلسہ ہی کامیاب نہیں ہوگا اس طریقے سے. تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں. وَإِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ فرماتے ہیں بے ایمان لوگوں کے دل صرف اللہ کے نعرے سے کیا ہوتے ہیں, تنگ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. جب اللہ کے ساتھ معبود کے طور پر کسی اور کا بھی تذکرہ آ جائے, اذا ہم یستبشرون, ایسا خوش ہوتے ہیں ان کا کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے. سمجھتا ہے تو سیرت تو بیان کرو, لیکن یا رسول اللہ مدد کے نعرے مت لگاؤ. یہ باتیں میں کرتا ہوں, آپ گالیاں دیکھو مجھے کتنی پڑ رہی ہیں یار. میں نے وہ یزید والا مسئلہ بیان کیا, 100 دفعہ وضاحت کی کہ میں یزید جیسے اربوں خربوں کو حسین کی خاک کے برابر نہیں سمجھتا. لوگ مجھے یزیدی کہہ رہے ہیں, بے شرموں کو شرم نہیں آتی, بغیرتوں کو. اور میں نے جو کہا نا, جو حاکم کے خلاف کھڑا ہو اس کو قتل کر دو. سیدنا حسین حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. بغاوت سے مراد تلوار لے کے حکمران کو قتل کرنے کے لیے, تو حضرت حسین اس کام کے لیے نہیں گئے. اگر بغاوت کے لیے جاتے عورتوں بچوں کے ساتھ نہیں جاتے, تبھی تو ہم اس کو ظالم کہتے ہیں یزید کو بھی. اور جو کوفہ کا گورنر بدبخت تھا وہ تو تفتیش احوال کے لیے آ رہے تھے. تم نے نواز رسول کا بھی خیال نہیں کیا. ہمیں حسین سے محبت الحمدللہ ان طنز کرنے والوں کی نسبت کروڑا گنا زیادہ ہے. باقی باتوں کو لے کے جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کاٹ چھانٹ کے کلپ بنا کے اس کا غلط مفہوم دینا, یہ فسادیوں کا کام ہوتا ہے. تو ہمیں نہیں جو ہے یہ سمجھاؤ کہ حسین کی کیا فضیلت ہے. کروڑا کیا عرب یزیدی ہے, کس پہ قربان ہے. اور یہ آپ کے مشورے سے نہیں, ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے. ہمارا پہلے سے عقیدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ طنز ہوا ہے, ہمارا بہت پہلے سے عقیدہ, ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو بہت غلط اس کو نا رخ دے کے میرے خلاف لوگ کلپ بنا رہے ہیں, بہت غلط رخ دے رہے ہیں اور وضاحتی بیان کہ اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا. ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اگر سیدنا حسین بغاوت کے لیے نکلے ہوتے نا تو صحابہ ان کو اکیلا نہ چھوڑ دیتے. سمجھتے ہو, کوئی جا رہا ہو تلوار لے کے حاکم وقت سے لڑنے کے لیے, تو ان کو باقی صحابہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان کو نوائس رسول کا خیال نہیں ہوگا کیا؟ تو کہیں گے حضرت آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے, پوری فوج چلتی ان کے ساتھ. اور وہ اگر بغاوت کرتے بھی تو سارے صحابہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور باغی اگر اتنا پاورفل ہو تو پھر تو بغاوت بھی جائز ہے اس کے لیے. حدیث میں جو آتا ہے نا کائن من کان, اس میں وہ بغاوت مراد ہے جس میں ظالم سے لڑنے کی اسباب کی دنیا میں آپ کے پاس طاقت نہ ہو. اس سے پھر فتنہ ہوگا, خون خرابہ ہوگا. جہاں اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے, پاور ہے, تو آپ ظالم حکمران کو تلوار کی نوک سے ہٹا سکتے ہو, اور ہٹانے کے بعد کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آپ کو پتا ہے کوئی اسلام دشمن آ کے قبضہ نہیں کر لے گا, پھر جائز ہے یہ. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر, کیونکہ اکثر حکومتوں کے پاس پاور ہوتی ہے. اور پھر بار بار بتاتا ہوں, افغانستان کو اس پہ قیاس مت کرو, وہاں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. یہ مسئلہ کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں, لیکن میرا پرانا کلپ چلائے جا رہے ہیں تو چلاتے رہو, قیامت بھی آئے گی ایک دن انشاءاللہ. اور تمہارا